الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سبھی ناظرین کو، سامعین کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں یا نشست میں دوسرا پارے کا آغاز ہوگا۔ آپ سبھی حضرات اچھی نیت کر لیں اور باوضو ہو کر بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پڑھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پر پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و مغفرت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ یہاں پر قبلے کی بدلنے کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ پہلے قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران دل میں یہ چاہتے کہ کاش ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ ہو جائے، اسی لمحے وہی نازل ہوتی ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اسی لمحے قبلہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف پھیر جاتا ہے۔ نماز ہی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ کو پھیر دیتے ہیں، اسی کے تعلق سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور آج جو قبلہ ہے مکہ مکرمہ دوسرا قبلہ ہے ہمارا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ ہوا کرتا تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انوار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہے، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے، اور اللہ کا ان کاموں سے بے خبر نہیں جو انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ابھی نمازی کے دوران بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ رخ انوار آسمان کی طرف کر رہے تھے، یہ آرزو کہ قبلہ مکہ مکرمہ ہو جائے، اور جب حضور نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو بضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دے، اور اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا، اور جہاں کہیں بھی لوگ موجود تھے حکم آیا کہ اپنا رخ کو پھیر لیں، اور یہ قبلہ اللہ کے حکم کی طرف سے ہے، حق ہے، اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو انجام دے رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من علم انك اذا لمن الظالمین، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بالفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شان عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں، پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ آیت بہت بہترین آیت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب تک جتنے آیت آپ نے سنا تمام قبلے کے تعلق سے منہ پھیرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جب بھی ہم سفر پر نکلتے ہیں، جب بھی ہمیں نماز کا اوقات وقت ہوتی ہے تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے رخ کرنا یعنی نماز کے قائم کرنا، یعنی اپنے چہروں کو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا تعلیم دی گئی ہے۔ اب یہ آیت یہ سن رہے ہیں آپ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ بس یہ آیت کو اگر ہم اپنے زندگی میں اپنا لیں، اس پر عمل کرتے رہیں، جہاں کہیں بھی ہم لوگ ہو، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ناشکری نہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ اگر ہم غفلت میں رہ جائیں، اللہ کو نہ یاد کریں، ذکر نہ کریں، دنیا میں مشغول ہو جائیں، دنیا میں رہتے رہتے اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ اپنے لب پر ذکر کریں گے، اللہ کو ذہن میں رکھ کر ہم ہر کام کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اس لیے یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ آیت کے مطابق ہمیں
ہر اعمال میں، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھ کر کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ خود ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی آپ بار بار سماعت کریں، نماز کو اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ ہمیشہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے ہمیں نماز اور صبر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد چاہنا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں پر بھی خاص کر یہ آیت ہم انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہے۔ جب قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہم وہ لوگ کو جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، ہمیں مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہاں پر بھی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ جب کبھی ہمیں کچھ آزمائش آتی ہے بھوک سے یا کچھ مال یا نقصان یا جانوں پر پھلوں سے نقصان کی وجہ سے، کچھ بھی اگر ہمیں کچھ آزمائش آتی ہے تو اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں سے کو خوشخبری سنا دیں۔ تو ہمیں صبر کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے اور ہم ہی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت آپ لوگ یاد بھی رکھتے، شاید جبھی بھی کچھ گم گئی یا کچھ چیز ہم سے چھوٹ گئی، ہمیں نہیں مل رہی، اور کبھی ہم کسی کا انتقال کا اگر ہم سنتے ہیں تو یہ آیت کو ہم کو پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے مال ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بے درپے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقینا اللہ بڑا قدر راشنائی بڑا خبردار ہے۔ یہاں پر حج پر یا عمرہ پر جانے والا لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر صفا مروہ جو دو پہاڑ ہے اس کا ذکر ہے، اور جو ہم صفا اور مروہ سے جو ہم چکر کرتے ہیں ساتھ اسے سعی کرتے ہیں۔ حج یا عمرہ اگر جو بندہ کر رہا ہے تو اس کو جب یہ رکن ادا کرتا ہے جب ہی اس کا حج یا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے اور اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی اور ان پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں نے بھی انہیں معاف فرما دوں گا اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين، بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اپنا ایمان خاتمہ بالخیر پہ ہو۔
ایمان پہ ہم اپنی موت ہو، نہیں پتا کب ہم غیر ضروری باتوں کے ذریعے سے ایمان کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے غیر ضروری بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم ایسے اعمال سے ہی بچنا چاہیے جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا۔ اس لیے ہمیں یہاں پر ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کافر کے موت سے بچیں اور اپنے ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو، کیونکہ اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لعنت ہے ان پر فرشتوں کی اور اللہ کی جو کافر کی موت مارے جاتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود خدا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگ کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پہلا دیے، اور ہواؤں کو رخ بدلنے اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتے ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ تمام جو نیچر آپ دیکھ رہے ہیں، کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں ہواؤں کے ذریعے سے، آسمان سے بارش برسنے والی بارش، اور زمین بنجر زمین پہ اگنے والی جھاڑ وغیرہ، اور جانور جو آپ ہر قسم کے جانور کو زمین پر دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو تخلیق ہے اس آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، رات کے دن کے گردشیں، رات جا کے دن ہونا، پھر دن سے شام، پھر شام سے رات، تمام گردشیں ہونا، یہ تمام چیزیں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، جو اگر ہم اس تمام آیت میں جو چیزیں نیچر موجود ہے اگر ہم اس کو غور و فکر کریں گے، عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں موجود ہے۔ ہم کئی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہم اسے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم دیکھیں گے کس طرح یہ نظام چل رہا ہے تو ہمیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہمیں موجود پائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہے جو اللہ کی غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں گے ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب وہ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیداری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیداری ظاہر کی ہے، یوں اللہ ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ کیونکہ مشرک اور یہودی و نصارہ
ان چیزوں کو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور جس کو غیر ضروری مشرکانہ عبادت کرتے تھے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ان سے پردہ فاش ہو جائیں گے، جب ان کو نظر آ جائیں گے، جب تک ان کا وقت نہیں رہے گا ایمان پہ آنے کا، تو وہ لوگ یہاں پر افسوس کرتے رہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر ایک بار جانے کا موقع ملے گا اور ہم وہ بیداری حال ظاہر کر کے اپنا جو نشانیاں اللہ کے اوپر ایمان لا سکتے تھے، مگر وہ بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہاں پر وہ حسد کرتے تھے. کسی صورت میں انہیں اب دوزخ سے نکلنے کا کوئی نہ پائے گا، نکال نہیں سکتے یہاں پر. اس لیے آج بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کرتے ہوئے ایمان کی پختگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی جو قدرت کی نشانی ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ جو اس طریقے سے نظام کو چلا رہا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں بڑی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہو. یہاں پر بھی ہمیں بار بار وہی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں کافروں جیسا مشرکانہ سے بچنا چاہیے. جب کافروں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی کہ حق پر چلنے کا حکم دیا جاتا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم اسی کو پیروی کریں گے جو ہم ان کے باپ دادا پیروی کرتے تھے. اب یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں. غیر ضروری رسم و رواج آج جو آپ دیکھ رہے ہیں امت میں پھیلا ہوا ہے، وہ بھی ایک اسی کی کیٹیگری میں سے آتا ہے. تو جو حق پر ہے، جو صحیح ہے، شریعت میں جو جائز ہے، اسے اپنے کو اپنانا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وہ سمجھ کر اگر ہم کریں گے تو ہم ایمان سے وہاں پر بہکنے کا اندیشہ ہے. اس لیے ہم ہر کام جو کر رہے ہیں شریعت میں موجود ہے یا نہیں، ہمیں اسے غور و فکر کرتے ہوئے حق جو ہے اس کو اپنانا چاہیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. یہ لوگ بہرے، گنگے، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو. یہاں پر پھر سے وہی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں پاکیزہ چیز اور حلال رزق ہمیشہ کھاتے رہنا چاہیے، حرام رزق سے بچنا چاہیے، اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس کی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کے بجاتے ہو. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے. پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حج سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر زندگی کی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حرام
جو غیر اللہ کے نام سے اللہ کے بسم اللہ اللہ اکبر جو نہ کہہ کر ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہو جائے گا، اسے مردار کہتے ہیں۔ خنزیر سور کا گوشت ہم پر حرام ہے، مردار ہم پر حرام ہے۔ اور چند چیزیں جو حرام ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر بندہ موت کی فکر میں ہے، مطلب سخت ترین آزمائش میں ہے، کہیں بھی اس کو حلال چیز نہیں مل رہی ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو بندہ مر جائے گا، اس صورت میں زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کچھ چیز موجود نہیں، جب شریعت کا حکم ہے کہ اپنے زندگی کو بچانے کے لیے حد تک جتنا کھا سکے اتنا بچتا، جب تک وہ کھانے کا حکم جائز ہے۔ مگر ہمیں ان حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے، بار بار ہمیں دعا بھی کرنا ہے کہ حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے بیٹوں میں آگ بھرنے کی کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی بتایا گیا ہے کہ تورات کے جو زمانے کے جو تورات کو حفظ کرتے تھے یا تورات کو سمجھاتے تھے، وہ لوگ کچھ قیمت پیسوں کے خاطر تورات کو بدل دیتے تھے اور بدلی ہوئی چیز کو لوگوں کو فرماتے تھے۔ وہ حقیر قیمت حاصل کرنے کے لیے پیسوں کے واسطے وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے تھے، مطلب اپنے آپ کو وہ لوگ حرام کے ذریعے، جیسا بتایا گیا ہے کہ ایندھن آدمی اور پتھر جہنم کی ایندھن بنیں گے، اسی طرح وہ لوگ کچھ قیمت کے واسطے تورات کو بیچنے کا کام کرتے تھے، یعنی تورات کو بدل دیتے تھے۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، کسی چیز انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔ ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت ہے، حق سے بہت دور جا پڑا ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق کو اپنانا ہے۔ کتاب میں تورات ہو یا آج قرآن مجید ہو، اس میں کسی طریقے سے مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کتاب ہمیں دی گئی ہے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ کتاب حق، یعنی آج کے زمانے میں کلام پاک، اس زمانے میں تورات، جو بندہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرما، یعنی جس طرح نازل ہوئی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، ملاوٹ کی یا کچھ بدلا کیے، وہ بہت دور جا پڑے گا، اور وہ مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہا ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، اور خاص کر جس طرح پچھلے آیتوں میں بتایا گیا ہے، آج کی اس ٹاپک میں بھی، آج کے اس ربع میں پہلے پارے میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ بار بار ہمیں نماز قائم کرنے کا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا، اور حلال رزق کھانے کا، پاکی رزق کھانے کا، اس کا تاکید کی گئی ہے۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہم دوسرا پالے کا پہلا ربع یعنی پہلا پارہ ختم ہوا ہے۔ آئیے اسی مجلس کو ان آیت کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے، اور یا اللہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو سننے میں یا پڑھنے میں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، اور یا اللہ اس کلام پاک کو ہم سب کو سینے میں محفوظ فرما دے، اور یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کے میل کو زنگ کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس طرح آج کی اس نشست میں ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ حلال رزق
کھانے کی تاکید کی گئی ہے میرے مولا، پاک کی رزق کی کھائیں تو تاکید کی گئی ہے یا اللہ، اس طرح ہمیں یا اللہ اس حلال رزق کمانے تو نصیب فرما دے، حرام لقموں سے محفوظ فرما دے، حرام کاموں سے محفوظ فرما دے، حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما دے میرے مولا، یا اللہ حرام سے بچا دے میرے مولا۔ اور یا اللہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ یا اللہ تیری قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ خاص کر یا اللہ تیرے تمام قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے یا اللہ اپنے ایمان کو پختہ نصیب فرما دے میرے مولا، اور یا اللہ ہمیشہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ فذکرونی اذکرکم کا تو نے ذکر کیا ہے یا اللہ، جو بندہ تیرا ذکر کرتا ہے وہ یا اللہ تو اس کا ذکر کرتا ہے یا اللہ، ان بندوں میں یا اللہ ہم سب کو شامل فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ماہ رمضان کی فیض و برکات سے مالا مال فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس کلام پاک کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیاب نصیب فرماتے میرے مولا۔ جو اس مجلس میں یا اللہ شریک ہو رہے ہیں میرے مولا، تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا، دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر محفوظ فرما دے میرے مولا، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے میرے مولا، ایمان پہ حلاوت نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا، ریاکاری سے محفوظ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، تمام انبیاء کرام کے صدقے سے میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔